بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا وسیدنا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انٹرٹینمنٹ ٹی وی۔ آج ہم آپ کو بتائیں کہ استخارہ کرنے کا صحیح اور مسنون طریقہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، بعض اوقات انسان اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا ہے کہ جس کام میں میرے لیے خیر ہو وہ کام ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ کام اختیار فرما دیتے ہیں جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، لیکن ظاہری طور پر وہ کام اس بندے کی سمجھ میں نہیں آتا، تو وہ بندہ اپنے پروردگار سے ناراض ہوتا ہے کہ یا اللہ پاک، میں نے تو یہ کہا تھا میرے لیے اچھا کام تلاش کیجیے، لیکن جو ملا وہ مجھے اچھا نظر نہیں آ رہا، اس میں تو میرے لیے تکلیف اور پریشانی ہے۔ لیکن کچھ عرصہ کے بعد جب انجام سامنے آتا ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جو فیصلہ کیا تھا وہی میرے حق میں بہتر تھا۔ اس وقت اس کو پتہ نہیں تھا اور یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے ساتھ زیادتی اور ظلم ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا صحیح ہونا بعض اوقات دنیا میں ظاہر ہو جاتا ہے اور بعض اوقات آخرت میں ظاہر ہوگا۔ اس روایت میں چند باتیں قابل ذکر ہیں، ان کو سمجھ لینا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ استخارہ کسے کہتے ہیں، اس بارے میں لوگوں کے درمیان طرح طرح کی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کرنے کا کوئی خاص طریقہ اور خاص عمل ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی خواب نظر آتا ہے اور اس خواب کے اندر ہدایت دی جاتی ہے کہ یہ کام کرو اور یہ نہ کرو۔ یہ بات سمجھ لیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے استخارہ کا جو مسنون طریقہ بتایا اس میں اس قسم کی کوئی بات موجود نہیں ہے۔ استخارہ کرنے کا صحیح طریقہ اور دعا یہ ہے۔ استخارہ کرنے کا طریقہ ہے کہ انسان 2 رکعت نماز نفل استخارہ کی نیت سے پڑھے۔ نیت یہ کرے کہ یا اللہ پاک، میرے سامنے 2 راستے ہیں، ان میں سے جو میرے حق میں بہتر ہو اس کا فیصلہ فرما دیں۔ پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور نماز کے بعد استخارہ کی وہ مسنون دعا پڑھے جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ یہ بڑی عجیب دعا ہے جو ایک پیغمبر ہی مانگ سکتا ہے اور کسی کے بس کی بات نہیں۔ اگر انسان بڑی چھوٹی کا زور بھی لگا لے تو بھی ایسی دعا نہیں کر سکتا جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارزقنی بہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ، میں آپ کے علم کا واسطہ دے کر آپ سے خیر طلب کرتا ہوں اور آپ کی قدرت کا واسطہ دے کر میں اچھائی پر قدرت کرتا ہوں۔ آپ غیب کے جاننے والے ہیں، اے اللہ آپ علم رکھتے ہیں، میں علم نہیں رکھتا، یعنی یہ معاملہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں اس کا علم آپ کو ہے، مجھے نہیں۔ آپ قدرت رکھتے ہیں، میرے اندر قدرت نہیں۔ یا اللہ، اگر آپ کے علم میں ہے کہ یہ معاملہ اس موقع پر معاملہ کا تصور دل میں لائیے جس کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے، میرے حق میں بہتر ہے، میرے دین کے لیے بہتر ہے، میرے معاش اور دنیا کے اعتبار سے بہتر ہے اور انجام کار کے اعتبار سے بہتر ہے، تو اس کو میرے لیے مقدر فرما دیجیے اور اس کو میرے لیے آسان فرما دیجیے، اس میں میرے لیے برکت پیدا فرما دیجیے۔ اور اگر آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ معاملہ میرے حق میں برا ہے اور میرے دین کے حق میں برا ہے، یا میری دنیا اور معاش کے حق میں برا ہے، یا میرے انجام کار کے اعتبار سے برا ہے، تو اس کام کو مجھ سے پھیر دیجیے اور میرے لیے خیر مقدر فرما دیجیے۔ جہاں اگر یہ معاملہ میرے لیے بہتر نہیں تو اس کو چھوڑ دیجیے اور اس کے بدلے جو کام میرے لیے بہتر ہے اس کو مقدر فرما دیجیے۔
پھر مجھے اس پر راضی بھی کر دیجیے اور مطمئن بھی۔ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر لی تو بس استخارہ ہو گیا۔ استخارہ کا کوئی وقت خاص مقرر نہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ استخارہ ہمیشہ رات کو سوتے وقت ہی کرنا چاہیے یا عشاء کی نماز کے بعد ہی کرنا چاہیے۔ ایسا کوئی ضروری نہیں، بلکہ جب بھی موقع ملے اس وقت یہ استخارہ کر لے۔ نہ رات کی کوئی قید ہے، نہ دن کی، نہ سونے کی، نہ جاگنے کی۔ اور استخارہ کے لیے خواب آنا بھی ضروری نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد خواب آئے گا یا خواب کے ذریعے ہمیں بتایا جائے گا کہ یہ کام کرو یا نہ کرو۔ یاد رکھیے، خواب آنا ضروری نہیں۔ بعض مرتبہ خواب آ جاتا ہے جبکہ بعض مرتبہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ استخارہ کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد خود انسان کے دل کا رجحان ایک طرف ہو جاتا ہے، بس جس طرف رجحان ہو جائے وہ کلام کر لے، اور بکثرت ایسا رجحان ہوتا ہے۔ لیکن بالفرض اگر کسی ایک کی طرف دل میں رجحان نہ بھی ہو بلکہ دل میں کشمکش ہو تو بھی استخارہ کا مقصد پھر بھی حاصل ہے۔ اس لیے بندہ کے استخارہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ وہی کرتے ہیں جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اس کے بعد حالات ہی ایسے پیدا ہو جاتے ہیں، پھر وہی ہوتا ہے جس میں بندے کے لیے خیر ہوتی ہے۔ اس کو پہلے سے پتہ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات انسان ایک راستے کو بہت اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن اچانک رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو اس بندے سے پھیر دیتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ استخارہ کے بعد ایسے سبب پیدا فرما دیتے ہیں کہ پھر وہی ہوتا ہے جو بندے کے لیے اچھا ہوتا ہے، جس میں اس کی خیر ہو۔ انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا فیصلہ فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، اور چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔